توجہ فرما رہے ہیں حدیث معراج ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کی 4 صفات اے میرے حبیب. پہلی آپ کا یقین. مولا کائنات کہتے ہیں اگر سارے حجابات ہٹا بھی دی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جو پردوں کے پار دیکھے. آپ تو پریشان ہو گئے. جو پردوں کے شاید لفظ صحیح نہیں ہے, جو دیواروں کے پہاڑوں کے پار دیکھے. پیش کر دوں؟ چلیں پیش کر. جو ابھی تک نہیں پہنچے, میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. یہ جو آپ مجھے مجبور کرتے ہیں نا بعض اوقات. جنگ نہروان ہے, حضرت جندب مولا کے ایک صحابی ہیں, تو وہ ساتھ میں ہیں. تو مولا فرماتے جندب رک جاؤ. ساتھ کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں, میں ذرا حفاظت کے لیے آ گیا تھا. میں اپنی زبان میں کہوں, جسے خود حفاظت کی ضرورت ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. تو مولا نے کہا جندب میں نے کہا تھا نا ساتھ مت آنا. کہ مولا جو عاشق ہوتا ہے نا وہ پھر جہاں پسینہ گرے وہ خون بہا دیتا ہے. کہ رک جندب رک جاؤ. مولا واپس آئے. کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا دیکھ رہا ہوں یہ پورا میدان چیونٹیوں سے بھرا ہوا. تعریف اس خدا کی جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہے. توجہ. مولا نے فرمایا جندب تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. جندب آپ کا مولا صرف یہ نہیں جانتا چیونٹیوں کی تعداد کیا, جندب میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو جانے گرامی مولا کائنات جملہ مشہور ہے یہاں تک کہ وہ پھر مولا نے تفصیل دی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جندب اس پہاڑ کے پیچھے اتنے 1000 کا لشکر آ رہا. خوارج کا. خوارج تو سمجھتے ہیں؟ چلیں نہیں سمجھے تو زیادہ اچھا, ضرورت نہیں سمجھنے کی انہیں. تو مولا نے کہا خوارج کا اتنے 1000 کا لشکر آ رہا ہے. اتنے 1000 کا. اچھا مولا کہا کہ اتنے پہر پہ گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے فرمایا اتنے پہر پہ پہنچیں گے اس میدان میں مجھے مارنے کے لیے. جندب جب میں جنگ کروں گا نا اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. 10,000 کا لشکر ہے, 9,993 مارے جائیں گے. میں کہہ گیا ہوں 7 بھاگ جائیں گے. وقت ہے ابھی سننے کے دے رہا ہوں. تو مولا کائنات نے فرمایا جندب اتنے پہر پہ. بھائی تفصیل کا وقت نہیں. خوارج جب جنگ ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی کیسے فیصلہ کریں, علی کا ساتھ دینا یا علی کے دشمن کا نام. بہت اچھا نام لیں. علی کے دشمن کا نام ویسی منحوس ہے. نام لو بیمار پڑ جاؤ, نام لو جیل چلے جاؤ, نام لو پھر پوری زندگی بھگتو. اس لیے علی علی کرو. شکریہ محبت. بس بس چلتے رہیے گا میرے اسی محبت سے. ایزان گرامی جناب مولا کائنات نے تو اب کیا کیا, 10 خوارج ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے کوفے میں اور کہنے لگے بھئی علی سے ایک ہی سوال کرو, اگر علی جواب دیں تو پھر علی کا ساتھ دیں گے, نہیں تو پھر شام والے کا. زیادہ داد نہ دیں اس جملے پہ. تو ایک مرتبہ مولا کائنات سے وہ کہنے لگے سوال کیا کریں, کبھی ایک سوال کرو کیا چیز افضل ہے, علم یا دولت. پہلے نے سوال کیا چھپ کے, سامنے آیا سلام نے کیا کہ یا علی بتائیے مل افضل, العلم والمال, علم افضل ہے یا دولت. ایک مقام پہ پڑھ چکا ہوں, سن لیجئے دوبارہ. ایک مرتبہ مولا نے دیکھا مسکرائے کہ علم افضل ہے. کہ ولما ذالک, ایسا کیوں کرے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے.
دوسرا فوراً سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ اب میں عربی نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ، جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ. تیسرا سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ وہ سکون سے سوتا. چوتھا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ آپ نے کہا علم. کا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت ہے قارون کی، فرعون کی میراث، علم انبیاء کی میراث. پانچواں سامنے آیا کہ یا علی علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ، جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ. پانچویں چھٹے سب 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا. مولا نے کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا خدا، جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا. 10 کے 10 نے کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ کیونکہ آپ نے 10 ایک ہی سوال کے 10 نئے جواب. مولا نے کہا تم 10 پہ مطمئن ہو گئے؟ تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے، علی ہر دفعہ نیا جواب دیتا.